عبیر سے باتوں میں مصروف وہ کافی دیر سے پول کے ایک جانب کھڑی اس لڑکی کو زاویار سے باتوں میں مصروف دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلتی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا بابی؟ عبیر کی آواز پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور وہ مشکل مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زاویار کو اس لڑکی سے ہاتھ ملاتے اسٹیج کی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ کچھ سوچ کر ان کی جانب بڑھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ موئز کا اتنا ہینڈسم بھائی بھی ہے، ورنہ میں کچھ سوچ ہی لیتی۔ ویسے ابھی بھی میں سوچ ہی سکتی ہوں۔ اس کی بکواس میں ماہا کا شدت سے جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے، لیکن سب کی موجودگی کا خیال کرتے خاموشی اختیار کر گئی۔ ابھی بھی اس نے زاویار کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ماہا کے وجود میں سے چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ اس نے اشتعال کے عالم میں مٹھیاں بھینچی اور ایک نظر اسٹیج کی جانب دیکھا۔ سب ان دونوں جوڑوں کے ساتھ مصروف تھے۔ زاویار کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ غیر ارادی طور پہ اس کی جانب بڑھنے کی بجائے دوسری جانب بڑھ گئی، جہاں سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عنایہ کی پکار پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ناک کی سیٹ میں چلتی اس لڑکی کی جانب بڑھی جو عین پول کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ اس کے نزدیک سے گزرتے ماہا بے دہانی میں اسے ٹھوکا مارتے ہوئے گزری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک چیخ کے ساتھ پانی میں گر گئی۔ اس کی چیخ سن سب نے گھبرا کر پول کی جانب دیکھا، البتہ زاویار کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماہا کی جانب اٹھی تھیں، جو اب پول کے نزدیک جھکی اس کی مدد کو ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے کھٹکا تھا۔ اس لڑکی نے ہونہار نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا۔ زاویار بھاگتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچا۔ تم نے مجھے جان بوجھ کر ہٹ کیا؟ وہ ماہا پہ غرائی۔ ماہا نے آنکھیں پھیلاتے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ میں نے تو آپ کی مدد کے لیے ہاتھ بھی دیا ہے۔ تھامیے اسے اور آ جائیے اوپر۔ وہ دھیمے سے بولی۔ اس نے اس کی جعلی معصومیت پہ دانت کچکچائے۔ زاویار نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ اوپر آئیں شان سے۔ زاویار نے اس کی جانب اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی کیونکہ اطراف کے لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ کیوں مس شانزے، میرا ہاتھ تھام کر اوپر نہیں آ سکتی؟ وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ شانزے زاویار کے کچھ بولنے سے قبل ہی غصے سے بولی۔ ماہا ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر میرے شوہر بھی آپ کو ہاتھ نہیں دیں گے۔ وہ شانے اچکاتے لاپرواہی سے بولی۔ شانزے کا دماغ بگ سے اڑا۔ زاویار کی بیوی تھی وہ، مطلب؟ وہ کھسیا گئی۔ ماہا نے عبیر کو اپنی شال لانے کا کہا تو عبیر نے اس کی جانب اس کی شال بڑھائی۔ اب کی بار شانزے بھی خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامتے باہر نکل آئی۔ ماہا نے اسے اپنی شال اڑائی۔ مسز ماہا زاویار، اس نے دلکشی سے اپنا تعارف کرواتے زاویار کے بازو میں بازو حمال کیا اور شانزے کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ ابھی بھی شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ ماہا بنا زاویار کی جانب دیکھتے اس کا ہاتھ تھامتے ناک کی سیٹ میں چلتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ علی نے صدماتی کیفیت میں اس کے نئے روپ کا ملاحظہ کیا۔ زاویار ارد گرد کا ہوش کریں، اتنے لوگ موجود ہیں، گھورنا بند کریں۔ ماہا نے بنا اس کی جانب دیکھے مسکرا کر اسے ٹوکا، لیکن لہجے میں ایک آنچ سی تھی۔ اپنی بیوی کو گھورنے کے معاملے میں ہاضا بے شرم واقع ہوا ہوں میں۔ اس کا جواب سن ماہا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اور ویسے بھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنا سج کر میرے سامنے آؤ؟ سونے پہ سہاگا یہ سب کیا تھا ماہا، تمہیں اسے یوں دھکا نہیں دینا چاہیے تھا۔ زاویار نے بے خودی کی کیفیت میں بولتے آخر میں سنبھلتے اسے ٹوکا۔ ایک تو بار بار اس کا نیا روپ آشکار ہوتے ہی وہ اس پہ پھسل جاتا تھا۔ تو کیا کام والی ماسی بن کر آ جاتی؟ اس نے جیسے زاویار کی دوسری بات پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ بالکل، کم سے کم نگاہیں بار بار بٹک کر تم پہ تو نہ اٹکتی۔ یہاں اور بھی حسینائیں ہیں گھورنے کے لیے۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا، جنہیں آپ بے حد شوق سے گھور بھی رہے ہیں۔ وہ اس کی بات سن تنک کر بولی اور ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسی لیے تم نے اسے پول میں دھکا دیا، رائٹ؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ آپ کو گھورنے میں اتنا مگن تھی خود ہی گر گئی ہوگی۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ زاویار نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ مت بولیں بھابھی ماں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے دھکا دیا تھا۔ علی یکدم نہ جانے کہاں سے ان دونوں کے درمیان آن ٹپکا تھا اور اس کے انکشاف پہ ماہا کی ہوا اگلے ہی لمحے پھس ہو گئی۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے زاویار کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کا دل بھی کر رہا ہے پول میں گرنے کا، وہ تیز لب و لہجے میں بولتی ان سب کو حیرت سے دو چار ہو گئی۔ زاویار اس کی حرکت پہ افسوس کرتے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ عبیر، سمجھا لو اپنے شوہر کو کہ اپنی نگاہیں صرف تم تک ہی محدود رکھا کریں، آپ بہت برے ہیں علی بھائی۔ وہ قہر برساتی نگاہوں سے علی کو گھورتے تن فن کرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی کیونکہ رخصتی کا وقت ہو رہا تھا۔ علی میسنی سی ہنس دیا۔ اب بھلا اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا سونپ رہے ہیں ہم۔ زاویار نے آگے بڑھتے حسن کو گلے لگاتے تھپتھپایا۔
امید ہے تم اسے بالکل ویسے ہی رکھو گے جیسے ہم نے رکھا ہے۔ معیز بھی آپ کی بار آگے بڑھاتا حسن تو ان بھائیوں کی فوج دیکھ کر ہی گھبرا گیا جو اس پہ گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ رائکا نے محبت سے ان کی جانب دیکھا۔ اور ہو سکے تو کم کم ہی بھیجنا اسے ہمارے گھر، قسم سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے اس سے۔ علی اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ملتجائیہ لب و لہجے میں بولا۔ رائکا نے دل ہی دل میں دانت پیسے، البتہ زاویار نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان سب کی دعاؤں کے حصار میں کچھ ہی دیر میں وہ حسن سنگ پیا دے سدھار گئی۔ ان کی رخصتی ہوتے ہی حوریہ کی رخصتی کا شور بلند ہوا تھا۔ حوریہ آپی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عنایہ اور ماہا اسے ابھی معیز کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھیں، تبھی عبیر نے موقع دیکھتے اس کے نزدیک ایک جگہ ہی سنبھالی اور سنجیدگی سے بولی۔ حوریہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ علی، میں اس گھر میں اپنے معیز سے منسلک ہو کر آئی ہوں اور وہ میرے شوہر ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی گزری بات کا حوالہ دو۔ ویسے بھی اب ہمیں اپنے اپنے شوہروں پہ دھیان دینا چاہیے۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی۔ عبیر نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ حوریہ، اگر کچھ چاہیے تو ابھی بتا دو۔ ماہا نے پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے استفسار کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ عبیر، عبیر! علی اسے پکارتے کمرے میں داخل ہوا تو ان تینوں کو آپس میں باتوں میں مصروف دیکھ وہیں رک گیا۔ تم نے آتے ہی میری بیوی پہ قبضہ کر لیا ہے؟ وہ حوریہ پہ چڑھ دوڑا۔ اب تمہاری بیوی تم سے زیادہ ہمارے ساتھ خوش رہتی ہے تو اس متعلق تمہیں سوچنا چاہیے نا۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ علی بلبلا کر رہ گیا۔ اچھا، اس بحث کو چھوڑیں آپ سب، میرے خیال میں ہمیں باہر چلنا چاہیے اب۔ ان دونوں کو زبردستی لیتے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ حوریہ ان کے پشت کو دیکھتے مدھم سا مسکرا دی اور اطراف میں نگاہیں دوڑاتے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ سادگی میں ڈوبا کمرہ معیز کی پسند کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ ذہن میں ایک بار پھر معیز کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ چند ساتوں بعد کمرے کے دروازے پہ جوں ہی کھٹکا ہوا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ معیز نے دروازہ بند کرتے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا تھا۔ بیڈ تک جاتے اسے اپنے قدم من بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ صوفے کے پاس رکتے اس نے دھیمے سے سلام کیا، جس کا جواب اس نے نہایت سکون سے دیا تھا۔ بہت شکریہ حوریہ، میری بات سننے کے لیے اور مجھے سمجھنے کے لیے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی مان جائیں گی۔ کمرے کی خاموشی کو اس کی گمبھیر آواز نے توڑا تھا۔ حوریہ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کے نزدیک آتے سائڈ ٹیبل کے دراز پہ جھکتے کچھ نکال رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اس کی حرکتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ مطلوبہ چیز ملتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی ڈبی تھی۔ یہ میں نے آپ کے لیے لیا تھا، یہ پہن لیجیے گا، آپ کو پسند آئے تو رکھ لیجیے گا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز پہ حوریہ کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ یہ آپ کسے دے رہے ہیں؟ وہ سکون سے بولی۔ معیز نے پہلی بار نگاہ اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی تیاری دیکھ وہ دھڑکنوں کے شور پہ نگاہیں چرا گیا۔ آپ کو؟ اور میں آپ کی کون ہوں معیز؟ اب کی بار وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے مقابل آئی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک نے کمرے کی فضا میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ معیز 2 قدم پیچھے ہٹا ورنہ ضرور اس سے ٹکرا جاتی وہ۔ بیوی؟ وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ حوریہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم بیوی کو منہ دکھائی یوں دی جاتی ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ معیز کا دماغ بھگ سے اڑا۔ خیر، یہ اسی کو دے دیجیے گا جو منہ دکھائی کا تحفہ یوں قبول کر لے، کیونکہ کم سے کم میں ایسی بالکل نہیں ہوں۔ اتنا احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر کسی کی حق تلفی نہیں کرتی تو میں اپنی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جی کڑا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ معیز نے لب بھینچے۔ یہ ایک دن میں کایا کیسے پلٹ ہو گئی تھی؟ دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے حق سے، آپ سے ہی منسلک ہوں۔ حوریہ سے مسز حوریہ معیز ظفر بن کر اس گھر میں لائی گئی ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ معیز نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا جو سجی سنوری دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اس کے سامنے سراپا سوال تھی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، نگاہیں ملاتے ہوئے، کہ کہیں مجھ میں انجم نہ دکھ جائے آپ کو۔ پریشان مت ہوں، اتنا بے خبر نہیں ہونے دوں گی میں آپ کو خود سے۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہوئی، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان بس 2 انگلیوں کا فاصلہ تھا۔ انجم کے نام پہ معیز کی آنکھوں میں سرد مہری اتری۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب سے مسلسل خاموشی محسوس کر کے اس کے سائڈ سے نکلتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی معیز اپنا سر تھامتے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کل تک وہ اس شادی پہ رضامند نہیں تھی اور آج بیوی بنی اس سے سوال کر رہی تھی۔
کچھ لمحوں کی توقف کے بعد وہ تولیے سے چہرہ تھپتھپاتے واش روم سے باہر نکلی تو نگاہ سیدھے صوفے پہ بیٹھے موئز سے جا ٹکرائی۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتے بیڈ کی جانب آئی اور کمفرٹر کھولتے بیٹھ گئی۔ واش روم کی جانب جاتے موئز کی پشت کو دیکھتے وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ 10 منٹ بعد وہ بھی فریش ہوتے باہر نکلا تو اس کا رخ صوفے کی جانب تھا۔ آپ یہاں بیڈ پہ سو جائیں، میں یہاں صوفے پہ سو جاؤں گا، وہ اس کی آسانی کی خاطر بولا۔ حوریہ کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ اس نے ہون آشام نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے ساتھ کانٹے بالکل نہیں لگے ہوئے مسٹر معز ظفر، نہ ہی میرے سے آپ کی عزت کو کوئی خطرہ ہے۔ آپ اطمینان سے سو سکتے ہیں بیڈ پہ میرے ساتھ۔ وہ چٹک کر بولی۔ ایک وہ جتنا سب کچھ سنوارنا چاہتی تھی وہ بگاڑنے میں ماہر تھا۔ حوریہ، مجھے وہاں سونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس آپ کے سکون کے خیال سے۔ میرا سکون؟ اس کا سکون، فلاں کا سکون، سب کے سکون کی پرواہ ہے نا آپ کو، بس ایک اپنے سکون کی ہی نہیں ہے۔ وہ ضبط سے دھیمے سے چلائی۔ موئز نے بستر صوفے پہ پھینکتے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ حوریہ، وہ اس کی بات انسنی کرتے موئز کے سامنے آئی۔ ماتھے پہ تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ بہت مہان ہیں آپ، وہ اس کے سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ فرشتہ ہیں آپ، وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے غصے سے بولی۔ موئز نے اپنی پیشانی مسلی۔ حوریہ، میری بات کیا ہے آپ مجھے بتا ہی دیں، آپ کی پسند ناپسند کہاں ہے؟ آپ کی خود کی بھی کوئی پہچان ہے؟ بولتے بولتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھرا گیا۔ موئز نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تھامتا وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ خود پہ ترس نہیں آتا آپ کو معز؟ انسان ہے آپ، جس کی پسند ناپسند ہوتی ہے، کبھی تو اپنے حق کی بات کریں، کبھی تو کسی پہ حق جتانا سیکھیں۔ کوئی غلط بات بولتا ہے آپ کے متعلق تو بولتا رہے، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ فرشتہ جو ہیں آپ۔ کیسا پتھر دل انسان تھا، اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی خاموش تھا۔ وہ ابھی بھی بچ سکتے کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خیر، میں بھی کس سے بات کر رہی ہوں؟ ابھی بھی جو گھبراہٹ، جو بے چینی مجھے ہونی چاہیے تھی دلہن ہونے کی حیثیت سے، وہ آپ کو ہے۔ کیوں معز؟ اپنا گھر چھوڑ کر میں یہاں آئی ہوں، آپ نہیں۔ اگر میں صرف انکل کی بدولت اس گھر میں لائی گئی ہوں تو مجھے ابھی بتا دیں، میں صرف ان سے ہی رابطہ رکھوں، کیونکہ آپ تو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہیں اب تک۔ اس گھر میں میرا واسطہ آپ سے تھوڑی ہے۔ ویسے بھی آپ نے یہ شادی انکل کی خوشی کے لیے ہی تو کی ہے۔ وہ ایک بھیگی مگر کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالتے دوبارہ بیڈ کی جانب بڑھ گئی اور کمفرٹر سر تک تان کر لیٹ گئی۔ موئز نے سختی سے اپنی آنکھوں کو میچا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ صوفے سے اپنا تکیہ اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھا اور دوسری جانب کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ ذہن میں صرف اسی کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے ذرا سی گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی طرف حوریہ کی پشت تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دباتے گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑتی ہے۔ حوریہ اس کو پشت کو دیکھتے دل ہی دل میں بولی۔ لبوں پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کے لیے کتنا حساس ہے۔ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ گاڑی کو مسلسل انجان راستوں پہ دوڑتا دیکھ وہ تھک سے گئی، پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ شکر ہے تم کچھ بولی تو، لگا کہ زبان شاید گر ہی بھول آئی ہو۔ حسن شرارت امیز لہجے میں بولا۔ رائکا نے تیز نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ گڑبڑا گیا۔ اپنے دلہن ہونے کے خیال سے میں خاموش ہوں تو خاموش رہنے دیں، وہ جتانے والے لہجے میں بولی۔ حسن نے مؤدب سے انداز میں سر ہلایا۔ چلیں بتائیں اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ حسن نے چونک کر اس کا تھکا ہوا انداز دیکھا تھا۔ اغوا کر رہا ہوں تمہیں، اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا۔ رائکا نے سکون سے اس کی جانب دیکھا۔ بیوی کو کون اغوا کرتا ہے؟ وہ پرسکون سے انداز میں بولتے اسے کہا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ ہنسے مت، گاڑی چلائیں جلدی سے، میں تھک گئی ہوں، اس کے بازو میں ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ آپ سے تو میں گھر جا کر دو دو ہاتھ کرتی ہوں ذرا، اس دن اگر میرا رشتہ کسی اور سے ہو جاتا تو آپ خاموش کھڑے رہ جاتے نا، میں تو لڑکی تھی، آپ تو بول سکتے تھے نا، لیکن نہیں، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو پھر نہ۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اس دن کو یاد کرتے ابھی تک اس کا حلق کڑوا ہوا جاتا تھا۔ تم نے میری حالت نہیں دیکھی تھی کیا اس دن؟ وہ تڑپ کر بولا۔ حالت کا کیا اچار ڈالتی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ بھائی سے بات کرتے، بھائی سے بات کرتا اور اگلے ہی لمحے وہ مجھے جہنم واصل کروا دیتا۔ وہ جرجری لیتے ہوئے بولا۔ انتہائی کوئی ڈرپوک واقعہ ہوئے ہیں آپ حسن، اس کے بازو پہ مکہ مارتے ہوئے بولی۔ وہ تکلیف سے بلبلا کر رہ گیا۔ شرم کر لو کچھ، دلہن کو وہ بھی پہلے دن کی، وہ تڑپ کر بولا۔ رائکا نے نروٹھے پن سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے مجھے کبھی احساس ہی نہیں دلایا، مجھے خواب تو نہیں آتے تھے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، آپ نے کبھی مجھے احساس دلایا؟ اس کا ایک اور شکوہ گونجا۔ حسن سمجھ گیا کہ شکایتوں کی لسٹ کافی لمبی تھی۔
دلایا تو ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اظہار محبت کیا تھا، اور ہماری منگنی والے دن بھی۔ حسن نے گاڑی کا گیئر بدلتے چالاکی سے جواب دیا، اگر آپ اسے اظہار محبت کہتے ہیں تو خدارا اسے واپس لے لیں، اتنی گرم نوازگی نہیں چاہیے مجھے۔ ان رومانٹک انسان کے ڈرامہ باز ہیں۔ اور بولتے بولتے زبان دانتوں میں دبا گئی۔ حسن نے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھا، البتہ آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں۔ وہ چیم کر چہرہ جھکا گئی۔ حسن کا کہا بے ساختہ تھا، تمہارے وہ 3 بھائی جو میرے سر پہ تھانے دار لگے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں اظہار محبت کرتا تو ضرور اگلی سانس جنت میں لے رہا ہوتا۔ خواب تو کئی بار تم سے اظہار محبت کیا ہے، حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ اس نے لطف لیتے ہوئے کہا، غلط ہے آپ کی سوچ۔ اگر میرے بھائی اتنے ہی دقیانوس ہوتے تو آپ جیسے پھٹو انسان کی منگنی مجھ سے نہ کرواتے۔ دیکھا نہیں کیسے آپ کو اتنی شان سے میرے برابر میں لا کر بٹھایا تھا۔ بہت لبرل ہے میرے بھائی، الحمدللہ۔ وہ اترا کر بولی۔ اس کے بعد میں حسن کے لبوں پہ پھیلنے والی مسکراہٹ نہایت بے ساختہ تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کی حمایت یوں ہی فوراً کیا کرتی تھی۔ اب کیا گاڑی ہی چلاتے رہیں گے؟ میری بھوک سے جان بھی نکل رہی ہے، ایسے ہی باتوں میں لگا دیا مجھے۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی۔ بس پہنچ رہے ہیں محترمہ، اس کا ناک دباتے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ رائکا نے دیکھا گاڑی مسلسل انجان راستوں پہ سفر کر رہی تھی۔ وہ تھک کر اس کے شانے سے سر ٹکا گئی۔ حسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو پرسکون سی اس کے شانے پہ سر رکھے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بتا کیوں نہیں دیتے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے چہرہ دیکھتے میسنے پن سے بولی۔ حسن نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو اپنے لمس سے روشناس کروایا تھا، اپنی بیگم کی تمام خواہشات پوری کرنے۔ ابھی ہم کینڈل لائٹ ڈنر کریں گے، آپ کو ایک نہایت خوبصورت سے انگوٹھی پہنائیں گے، اور پھر اظہار محبت بھی ہوگا۔ آتا تو نہیں یہ سب، لیکن تم میری حوصلہ افزائی کر دینا۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا۔ رائکا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اب تمہارے بھائیوں نے دھمکی دی ہے کہ ان کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ رائکا اس کی باتوں پہ شرمانے کے بجائے کھل کر ہنستی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ساحل سے کچھ فاصلے پہ رکی تھی۔ عین وسط میں نہایت خوبصورت سا ہٹ بنا ہوا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتی وہ جگہ رائکا کو دلکشی سے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ حسن اپنی جگہ کا دروازہ کھولتے دوسری جانب بھاگا اور اس کے نکلنے سے قبل ہی اسے ٹوک دیا۔ ارے ارے، آپ کیوں زحمت دیں گے اپنے ان نازک پیروں کو؟ ہم ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے۔ وہ اس کے اترنے سے پہلے ہی سہولت سے اسے باہوں میں بھر گیا۔ رائکا کی آنکھیں من من پانیوں سے بھر گئیں۔ ہٹ کے اندر پہنچتے اس نے نرمی سے اسے اتارا تو وہ مبہوت سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، اور حسن دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو، وہ سرگوشی میں بولی۔ حسن نے سر کو خم کیا اور اس کے نزدیک ہوتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ تم میری زندگی کا واحد رشتہ ہو یار، تم سے محبت نہیں کروں گا تو گنہگار کہلاؤں گا۔ آئندہ ایسا مت کہنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا، قسم سے جان نکلنے لگتی ہے۔ اس کی پیشانی کو اپنے لم سے معطر کرتے سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ ویسے علی کو کل بتانا پڑے گا۔ وہ اسے علیحدہ کرتے اس کے آنسو صاف کرتے شرارت سے بولا۔ رائکا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ اس کی بہن اتنی بھی موٹی نہیں ہے۔ اس کی بات پہ رائکا اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ حسن نے محبت سے اسے خود میں سمو لیا۔ جتنی بھی موٹی ہوں آپ کو گزارا تو کرنا پڑے گا۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ حسن نے دلچسپی سے اس کے بدلے بدلے تیور ملاحظہ کیے۔ ارے اتنا غرور، وہ مصنوعی حیرانگی سے بولتے اس کے سامنے آیا۔ تو کیا نہیں کرنا بنتا؟ اب ایک شخص کی بے انتہا محبت کی اکلوتی وارث جو ہوں میں۔ وہ گردن اکڑا کر بولتی اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ آپ پہ جچتا ہے یہ غرور بھی۔ وہ اسے ہاتھ کے پشت کو نرمی سے چھوتے دل فریبی سے بولتے اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ رائکا کے چہرے پہ گلال چھا گیا۔ حسن نے دلچسپی سے اس منظر کو تکا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہے کیا؟ عبیر نے اسے مسلسل اپنی پیشانی مسلتے دیکھ ناسمجھی سے استفسار کیا۔ وہ ہولے سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں چائے بناؤں آپ کے لیے؟ اسے تو ویسے بھی موقع چاہیے تھا اس کے لیے کچھ بنانے کا، تبھی چہک کر بولی۔ علی نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ چائے؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سر درد میرا کافی سے جائے گا۔ وہ دھیمے سے بولتے گہرا سانس بھر اٹھا۔ عبیر کا سارا جوش ماند پڑ گیا۔ اس نے افسردگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو مجھے بنانی نہیں آتی۔ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پہ ٹک کے علی نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، مجھے ویسے بھی کافی پینی ہے، میں بھابھی ماں سے بول دیتا ہوں، وہ یوں بنا دیں گی۔ وہ دھیمے سے مسکراتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن مجھے بھی تو بنانی آنی چاہیے نا۔ اب اس وقت تم کچن میں میرے لیے کافی سیکھنے سے تو رہی، اسی لیے فی الوقت مجھے بھابھی ماں کے ہاتھ کی پی لینے دو، تم کل سیکھ لینا، اوکے؟
اس کے گال پہ اپنا احساس دلاتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ امیر اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے اس کی بے اختیاری پہ سر پٹا کر رہ گئے۔ علی وہاں سے نکلتے سیدھا کچن کی جانب بڑھا تھا، لیکن حالی کچن اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے درد سے پھٹتے سر کو دباتے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار اور ماہا کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ کمرے کا دروازہ بجاتے اسے عجیب سا احساسات نے گھیر لیا تھا۔ اس نے کبھی بھی زاویار کی موجودگی میں یوں ماہا کو کام کے لیے نہیں کہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی زاویار کا چہرہ نمودار ہوا۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ علی کھسیا گیا۔ وہ بھابھی ماں کہاں ہیں؟ اس کی بات پہ زاویار کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ کیا کام ہے تمہیں اب اس سے؟ بھائی مجھے ان کے ہاتھ کی کافی پینی ہے۔ وہ مسکینیت سے گویا ہوا۔ وہ اندر جانے سے بھی قاصر تھا۔ دروازے پہ گھیرا ڈالے کھڑا تھا وہ میری بیوی ہے میرے بھائی، کبھی ہم دونوں کو تنہائی بھی فراہم کر دیا کرو۔ زاویار سرد لہجے میں بولا۔ اب کی بار علی اس کے الزام پہ ہونک ہو گیا۔ آپ کا تو ویسے بھی بس نہ چلے، ان کے پلوں سے ہی لٹک جائے۔ وہ تلملا کر رہ گیا۔ ارے علی بھائی آپ؟ وہ اس کے پھیلے ہوئے بازو سے نکلتے اس کے سامنے آئی تھی۔ زاویار نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مجھے کافی پینی تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو۔ بہت زحمت ہوگی، چلو جاؤ اب یہاں سے۔ زاویار نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ زاویار کیا ہو گیا ہے؟ میں ویسے بھی ہمارے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، علی بھائی کی کافی بھی بنا دوں گی۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ زاویار نے دانت پیسے۔ اس کے گھر والوں کے آگے تو اور کوئی اسے دکھتا ہی نہیں تھا۔ واہ میرے بھائی، خود آپ آدھی راتوں کو چائے کا دور چلائیں اور ایک ہم مظلوم کافی کی طلب بھی مٹا دیں۔ تو یہ میری بیوی ہے، میں اسے کسی بھی وقت کوئی بھی کام کہہ سکتا ہوں۔ زاویار نے اسے جتایا۔ وہاں ان دونوں کی بحث پر تعصب سے نفی میں سر ہلاتے زینے اتر گئی۔ زاویار بھی نہ بچے ہی بن جاتے ہیں۔ وہ ساس پین چولہے پہ رکھتے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ رافعہ جو اپنے بیٹے کی دودھ کی بوتل لیتے کچن میں آئی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ پہ قہقہا ضبط نہ کر سکی۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تو جب تک تم بچے نہیں لاؤ گی میری جان، زاویار بھائی تو بچے ہی رہیں گے نا۔ اب تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ٹھوڑی چھوڑتے ہوئے بولی۔ ماہا حفیظ سی ہوتے چہرہ جھکا گئی۔ ویسے ماہا اب تمہیں سچ میں گڈ نیوز کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اس گھر میں اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود ایک سناٹا سا ہے، بچوں کی کلکاریاں۔ بھابھی پلیز۔ وہ شرم سے سرخ پڑتے بس اتنا ہی بول پائی۔ رافعہ نے سلیب سے پشت ٹکائی۔ خیر تمہاری شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ وہ علی کے لیے کافی بنانے میں محو تھی۔ وقتاً فوقتاً رافعہ کی نگاہیں خود پہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اچانک سوال پہ چونک گئی۔ 4 ماہ، وہ مختصر بولی اور چائے کپ میں اڈیلنے لگی۔ 4 ماہ کافی ہوتے ہیں ویسے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ اب بچہ کرو اور اسے سمجھو۔ انہیں ایک بار پھر پٹری سے اترتا دیکھ وہ سٹپٹا گئی۔ بھابھی آپ بھی نہ سو جائیں جا کر، نیند آپ کے سر پہ چڑھ گئی ہے۔ وہ جھپٹتے ٹرے لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ رخ کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے متلاشی نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ اسے ٹیرس پہ کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ٹرے لیے وہیں چلی آئی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ٹرے میز پہ رکھتے ہوئے بولی۔ زاویار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ذرا اپنا تھیسس کا کام دیکھ لوں، چائے یاد سے پی لیجیے گا۔ وہ سکون سے بولتی اس سے پہلے کہ باہر کی جانب بڑھتی، زاویار نے اس کی کلائی کو اپنے شکنجے میں لیتے گریل سے لگاتے اپنے حصار میں لے لیا۔ ماہا سانس روک گئی اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھیں پڑھتے سنجیدگی سے بولی۔ زاویار چہرہ جھکائے دھیما سا ہنسا۔ سوچ رہا تھا کہ تم میرے گھر والوں کے لیے کتنا ضروری ہو۔ وہ اس کی سرگوشی پہ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کب سے یہ سوچ رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولی۔ اس کی ہنسی پہ زاویار کا سب کچھ مارنے کا جی چاہا تھا۔ اس لڑکی کو پول میں کیوں گرایا تھا؟ ایک بار پھر اس کے سوال پہ ماہا کو تب چڑھ گئی۔ اس نے حشمگین نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں۔ آپ کی سوئی اس لڑکی پہ ہی کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ وہ چٹک کر بولی۔ اب اتنی حسین لڑکی میری آنکھوں کے سامنے پانی میں گری اور اسے گرانے والی بھی میری بیوی، افسوس تو ہوتا ہے نا؟ اس کے لہجے میں افسوس در آیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی دکھ نہیں ہو رہا آپ کو؟ کبھی اتنا پریشان آپ میرے لیے تو نہ ہوئے؟ وہ ہفکی بھرے لہجے میں بولتے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ میں ماننے والی نہیں، اس لیے یہ اوچھے ہتھ کرنے مت آزمائیں۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں جتانے والے لہجے میں بولی۔ زاویار نے لو دیتی نگاہوں سے اس کے تیور دیکھے۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی ہے جو میرے دل کے انتہائی قریب ہے۔ اس کے ہر معاملے میں شدت پسند رہا ہوں میں، اس پہ پورے حق سے جتایا ہے، جو میرے علاوہ کسی اور کو اہمیت و غصہ آتا ہے مجھے، جس کی ایک نگاہ میرے دل پہ پھوار پڑتی ہے، جس کے لبوں سے اپنا نام سن میری سماعتیں بھی رقص کرتی ہیں، جس کی نگاہوں کے وار میرا دل سہ نہیں پاتے،
جس کے گالوں پہ میرے نام سے شفق پھوٹتی ہے، جس کے دل پہ صرف میرا نام ہے، جو میرے رگوں پہ میں اس طرح سما چکی ہے کہ اس کے بغیر سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ جانتی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ماہا کھوئی کھوئی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی، حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ زاویار ظفر کی بیوی ہے وہ ماہا زاویار ہے، اس کے گلابی پڑتے گالوں کو سہلاتے شدت بھرے لہجے میں بولا۔ ماہا کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ تو میری محبت تھی آپ کے لیے۔ آپ کی محبت؟ کیا میری موجودگی یا غیر موجودگی سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ خوفزدہ لب و لہجے میں بولی، جیسے وہ اس بات سے انکار کر دے گا۔ زاویار اس کے ڈر پہ ہولے سے ہنسا۔ فرق پڑتا ہے، تبھی تو تم اس وقت میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ اس نے ماہا کی ناک دباتے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ماہا کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا، مگر پھر بھی بامشکل مسکرا دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے کام ہے زاویار، وہ دھیمے سے بولی۔ دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی ڈھکے چھپے لفظوں میں کی گئی بات کو سمجھ لینا چاہیے کمعقل لڑکی، اس کی کنپٹی پہ انگلی بجاتے ہوئے بولا، لہجے میں ہلکے ہلکے غصے کی آمیزش تھی۔ ماہا نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی ایسی باتیں ہی تو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی بھی کوئی شکایت ہے کیا مجھ سے، مظلوم سے؟ بتاؤ کیا شکایتیں ہیں مجھ سے؟ وہ بھی اب کی بار اکھڑے لہجے میں بولا۔ ماہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بتا کر بھی کیا فائدہ، آپ نے کون سا باز آ جانا ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ ایک تو اس کے ناراضگی پہ وہ خود ناراض ہو جایا کرتا تھا، تو کیوں یہ طریقے آزماتی ہو جب جانتی ہو کہ میں بدلنے والا نہیں ہوں؟ وہ اس کی لٹ کھینچتے ہنستے ہوئے بولا۔ ماہا نے نظر چرائی۔ ہنستے بھی اتنا اچھے سے ہیں کہ بندہ ناراضگی برقرار نہ رکھ سکے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی ہنسی کی نظر اتارتے ہوئے بولی۔ چلو اب تو میں ہنس دیا نا، اب تو کم سے کم ناراضگی ختم کر دو۔ وہ اسے ساتھ لگاتے ملتجائیہ لب و لہجے میں بولا۔ ماہا نے بدک کر شاکر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری ناراضگی سے آپ کی ہنسی کا کیا تعلق؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ ابھی تو تم میری نظر اتار رہی تھی، مجھے لگا ناراضگی ختم ہو گئی۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولتے اسے ساکت کر گیا۔ آپ کو کیسے؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی سختی سے اپنی آنکھوں کو میچ گئی۔ زاویار کا کہا بے ساختہ تھا۔ ماہا اپنی بے اختیاری پہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شرمندہ کیوں ہو رہی ہو یار؟ اپنے شوہر کی ہی نظر اتار رہی تھی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس نے اس کے نزدیک جھکتے عقب میں میز پہ رکھا کپ اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ ماہا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اپنی آنکھوں پہ اس کا لمس محسوس کر وہ اپنا دل سنبھالتی رہ گئی۔ مت دیکھا کرو ایسے، ان نگاہوں کے وار پہ کمزور سا دل سہ نہیں پاتا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اسے لیتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا نے نم نگاہوں سے اس کی پشت کو تکا۔ اگلے ہی لمحے خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس کے عین سامنے آئی جو چائے پی رہا تھا۔ اس کے اچانک اپنے سینے پہ سر رکھنے پہ وہ چونک گیا۔ ماہ، کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کی پشت سے ہلاتے ہوئے دھیمے سے بولا اور کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ تھینک یو۔ اس کا بھیگا لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ زاویار نے اسے الگ کرنا چاہا لیکن وہ مضبوطی سے اسے تھام گئی۔ تھینک یو مجھے زاویار دینے کے لیے، تھینک یو مجھے خود سے جوڑے اتنے رشتے دینے کے لیے، تھینک یو مجھے وہ سب دینے کے لیے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پہلے میں بہت ناشکری ہوا کرتی تھی، لیکن پھر ماما کے جانے کے بعد میں نے ان کی باتیں یاد کر کے اپنی کہانی اللہ کے سپرد کر دی تھی۔ پھر میں یہ سوچ بھی کیسے لیتی کہ اس کا اختتام برا ہوگا، اس کا اختتام تو ازل سے ہی اچھا لکھا گیا تھا زاویار ظفر کی صورت میں۔ اس کی بات پہ زاویار ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے اسے خود سے الگ کرتے چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ یہ رشتے میں نے نہیں تمہیں دیے، انہیں تم نے خود پایا ہے ماہا، مجھے اتنا اچھا اور خاص مت سمجھو، میں بہت عام سا انسان ہوں یار۔ اس کے آنسو پوچھتے گزارش کرنے والے انداز میں بولا۔ ماہا آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ زاویار اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ آپ عام بالکل نہیں ہیں، آپ بہت خاص ہیں، اپنی حیثیت ماہا سے پوچھیں، آپ کو اپنا آپ معتبر لگنے لگے گا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ زاویار نے ہوش میں لوٹتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کس قدر اہم تھی یہ اگر وہ اسے لفظوں میں بتا دیتا تو وہ خود پہ رشک کرتی، لیکن اسے اظہار کرنا آتا ہی کب تھا۔ صبح جس لمحے اس کی آنکھ کھلی، معز کی کروٹ اسی کی جانب تھی۔ نہ جانے کتنی ساعتیں وہ کھوئی کھوئی کیفیت میں اس کے خوبرو چہرے کو ہی تکتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ گہرا سانس بھرتے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور خاموشی سے اٹھتے کمرے سے ملحقہ کھڑکی کی جانب بڑھی۔ باہر صبح ابھی پوری طرح سے نہیں ہوئی تھی،
گردن موڑ کر دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھا جو صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ نماز میں کچھ وقت ہی باقی تھا۔ واش روم سے وضو کر کے وہ جوں ہی باہر نکلی وہ بھی نیند سے جاگ چکا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے جائے نماز اس کے آگے بچھائی تھی۔ حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ نماز سے فراغت حاصل کرتے ہی وہ بنا اسے مخاطب کیے دوبارہ بیڈ پہ لیٹ کر سو گیا۔ حوریہ اس کی حرکت پہ دانت کچکچا کر رہ گئی اور غصے سے اپنی سائڈ پہ رکھا تکیہ اٹھاتے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ جو ہلکی ہلکی نیند میں جا رہا تھا اس کی حرکت پہ پیشانی پہ شکنے سے چاہے اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے، اب بیڈ پہ پھیلنے کی بجائے اپنی حدود میں رہیں، اور ان حرکتوں سے میں صوفے پہ جانے سے رہی یہ تو سوچنا چھوڑ ہی دیں، سوؤں گی تو میں اسی بیڈ پہ ہی۔ وہ سر جھٹک کر بولتے کروٹ بدلتے لیٹ گئی۔ وہ تلملا کر رہ گیا۔ اس لڑکی نے ایک ہی رات میں اسے تارے دکھا دیے تھے، نہ جانے ابھی آگے کیا کیا دیکھنا باقی تھا۔ وہ تکیہ اپنے چہرے پہ رکھتے دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان کب وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں اترا اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اگلی بار اس کی آنکھ کمرے میں آتی سورج کی کرنوں کی بدولت کھلی تھی، ساتھ ہی الارم کی آواز اس کے سماعتوں میں زور و شور سے گونجی تھی۔ یہ سب کام اسے جگانے کو ہی کیے گئے تھے۔ وہ وقت کا خیال کرتے تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ نکسک سا تیار کمرے سے باہر نکلتے لانچ کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں سے ہلکا ہلکا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حوریہ بیٹا موئز کو جگا دینا تھا۔ نائمہ کی آواز پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں ٹھہر گیا، شاید اس کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ جاگ جائیں گے خود ہی آنٹی، ویسے بھی الارم لگا کر آئی ہوں۔ اس کے جواب پہ جہاں انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا وہیں موئز گڑبڑاتے تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ کیا مطلب؟ وہ سیدھی ہوئی۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اٹھا کر آئی تھی یہ مجھے، ساتھ الارم بھی لگائے آئی تھی میرے کہنے پہ۔ موئز نے موقع پہ پہنچتے تصحیح کی۔ نائمہ اور ظفر ہلکے پھلکے ہوتے مسکرا دیا، البتہ موئز نے ایک سرد نگاہ اس کے لاپرواہ انداز پہ ڈالی جسے ابھی بھی اپنے بولے کے الفاظ کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ بابا خالہ آ جائے، ناشتہ تیار ہے۔ ماہا کی آواز میں وہ سب اپنی جگہ سے اٹھتے ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھے، جہاں سب پہلے سے ہی موجود تھے۔ حوریہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں پہلی بار گھبرائی تھی۔ اپنے گھر میں وہ صرف 3 لوگ ہی تھے۔ بیٹا جی کھانا شروع کریں؟ ظفر کی آواز پہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی انکل۔ انکل نہیں بابا کہو مجھے، ماہا اور عبیر کی طرح آپ بھی۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولے تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی موئز اپنے موبائل پہ آنے والی کال کو سنتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس دوران علی کی رگِ ظرافت ایک بار پھر بھڑکی تھی۔ ویسے حوریہ ایک مشورہ دیتا ہوں غور کرنا۔ حوریہ نے اس کی بات پہ دانت پیسے، جانتی تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات ہی کرے گا۔ شادی کے بعد بیویاں شوہروں کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ اس نے حوریہ کی معلومات میں جیسے اضافہ کیا۔ علی خاموشی سے ناشتہ کرو۔ زاویار نے بنا اس کی جانب دیکھے تیز لہجے میں اسے باور کروایا تھا۔ مت بھولیں یہ جو آپ کی بیوی آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہے نا، یہ بھی میری ہی بدولت ہے، کلاسز دی تھی میں نے انہیں، کیوں بھابھی ماں؟ علی نے اس کی آواز کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے ماہا کو بھی درمیان میں گھسیٹا تو وہ خفیف سی ہوتے چہرہ جھکا گئی۔ زاویار نے غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ منہ بناتے چہرہ جھکا گیا۔ حوریہ کو اندازہ ہوا تھا کہ دونوں بھائی جہاں اس کی عزت کرتے تھے وہیں اس کے غصے سے ڈرتے بھی تھے۔ جاؤ حوریہ دیکھو موئز کو۔ نائمہ جو ان دونوں میں نہ جانے کیوں سر جنگ محسوس کر چکی تھی نرمی سے بولی تو وہ کرسی کھسکاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخ کمرے کی جانب تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جوں ہی کمرے میں پہلا قدم رکھا اگلے ہی لمحے اس کی بازو موئز کی سخت گرفت میں تھی۔ منتظر ہی تھا میں کہ کب آپ اس کمرے کو شرف بخشیں گی۔ کیوں ایک بار پھر بے عزتی کروانے کا دل ہو رہا تھا کیا؟ وہ کسمسا کر بولی، لیکن دوسری جانب گرفت قابل ستائش تھی۔ بی ان یور لمٹس حوریہ، وہ تنبیہی لب و لہجے میں بولا۔ حوریہ نے ستائشی انداز میں سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ ارے ڈیئر ہسبینڈ، آپ کے منہ میں بھی زبان ہے جو آگ برسانا جانتی ہے، وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ موئز نے تیز نگاہ اس پہ ڈالی اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ کیا ضرورت تھی باہر وہ سب کرنے کی حوریہ؟ کمرے میں جو ہمارے درمیان ہے خدارا اسے ہمارے درمیان ہی محدود رہنے دیں، پورے گھر والوں کو کیوں انوالو کر رہی ہیں آپ؟ وہ افسوس سے بولا۔ کیوں؟ گھر والوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ شادی انکل کی خوشنودی کی خاطر کی گئی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے دل جلانے والے لہجے میں بولی۔ موئز ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک تعصب بھری نگاہ اس پہ ڈالتے تیز قدموں سمیت وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حوریہ نے ڈریسنگ سے پشت ٹکاتے بامشکل امٹ آنے والے قہقہے کو روکا تھا۔
ولیمے کی تقریب سے فارغ ہوتے ہی ماہا کا ارادہ اپنے یونی کے کام کو وائنڈ اپ کرنے کا تھا. تبھی تھیسس کا کام کرنے کی بدولت کمرے میں آئی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی جو ہی زاویار نے فون بند کر کے رکھا، ماہا کو اس کی حرکت جلا کر راکھ کر گئی. تبھی تند لہجے میں بولی، کس سے فون پہ بات کر رہے تھے آپ؟ جو اسے فون پہ بات کرتا دیکھ چکی تھی، اس کے اندر آتے ہی فون بند کر کے رکھتا دیکھ پیشانی پہ شکنے سجائے بولی. زاویار نے چونک کر اس کا پھولا منہ دیکھا. کسی سے بھی نہیں، بس ایک ضروری کال تھی. وہ لاپرواہی سے بولا. ماہا نے سر جھٹکا اور غصیلی نگاہوں سے اسے گھورا. زاویار اس کی گھورتی نگاہیں مسلسل خود پہ محسوس کر سکتا تھا. اس نے اگلے ہی لمحے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اسے دیکھ کر بھویں اچکائی. کیا ہوا؟ گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوا، لیکن اس کی گھوریوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. زاویار مسکراہٹ دبا گیا. آنکھوں کے راستے نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ بامشکل اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بولا. آپ کو نگل کر مجھے اپنی جان سولی پہ لٹکانی ہے کیا؟ وہ تڑک کر بولتے سر جھٹک کے. زاویار کا کہا بے ساختہ تھا. آپ ہمیشہ میرے آتے ہی فون بند کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے کھردرے لہجے میں گویا ہوئی. زاویار نے چونک کر تفصیل سے اس کا جائزہ لیا. یار کوئی ضروری بات نہیں تھی، بس ایسے ہی تھانے سے فون تھا تو سن لیا. کس قدر شکی مزاج عورت ہو، وہ ناگواری سے بولتے سر جھٹک گیا. ماہا نے شاکی نگاہوں سے اسے گھورا. کیا بات کر رہے تھے تھانے والوں سے؟ وہ اس کا بازو تھام کر رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولی. زاویار نے مخصوص انداز میں بھویں اچکائی. رافع کو جو سزائے موت سنائی گئی تھی عدالت والوں نے، اس کے جرم کی بنا پہ اس کی تاریخ ملتوی کی جا رہی تھی، لیکن میں اس حق میں بالکل نہیں تھا، اسی لیے دوبارہ وہی تاریخ رکھوا دی ہے. وہ شانے اچکاتے لاپرواہی سے بولا. ماہا کے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازو پہ ڈھیلی پڑی تھی. وہ خاموشی اختیار کر گئی. اب نہیں کچھ بولو گی؟ وہ دانت کچکچا کر بولا. وہ بس. وہ بامشکل مسکرائی. اسی لیے نہیں بتانا چاہتا تھا، تبھی خاموش تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ان باتوں کو لے کر اسٹریس لو جس میں تمہارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اس کا گال تھپ تھپاتے دھیمے لہجے میں گویا ہوا. ماہا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرایا تھا. اس نے ساتھ رکھی کرسی کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا. زاویار اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، تبھی دھیان نہیں دے پایا. وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے بیڈ پہ آ گئی. گھر میں مصروفیات کی بدولت وہ اپنی تھیسس بالکل دھیان نہیں دے پائی تھی اس پہ. اب اسے جلد از جلد یہ کام مکمل کرنا تھا. زاویار ایک بار پھر فون کان سے لگائے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا. وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی. ابھی اسے کام میں مصروف 20 منٹ ہی بیتے تھے کہ اپنے نزدیک سرسراہٹ محسوس کر اس نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، جہاں بیٹھا زاویار اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا. کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سے جائے گویا ہوئی. اس سے پہلے کہ زاویار اس کی گود سے لیپ ٹاپ لیتے سائڈ پہ رکھتا، ماہا نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا. دور رہیں مجھ سے. پہلے نظر انداز کر لو، اور پھر جب میں کام کر رہی ہوں تو پھر آس پاس آنے کا بہانہ چاہیے مجھے، اور وہ بھی بہانہ محترمہ میں جو کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. اب زیادہ چون چرا بند کرو اور پیچھے کرو اس لیپ ٹاپ کو. وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا. اوہ تو میں ڈر گئی. وہ دل چلانے والے لہجے میں بولتے ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی. کیا کر رہی ہو یار؟ یہ لیپ ٹاپ تو بند کرو کم سے کم. اب کی بار وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا. نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ تھیسس کا کام کر رہی ہوں؟ یہ نہ ہوا آپ سے کہ اپنی اکلوتی بیوی کی کچھ مدد ہی کروا دو. بس تنگ کرنے سب سے پہلے پہنچتے ہیں. وہ تیزی سے انگلیاں چلاتے مسلسل بڑبڑا رہی تھی. زاویار نے بغور اس کی لمبی انگلیوں کی حرکت کو تکا. آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا. نظر آپ پر سے ہٹیں تو اطراف میں گھمانے کی جرات کروں نا. وہ دل فریبی سے بولتے اس کی جانب جھکا. ماہا بدک کر اس سے فاصلہ قائم کر گئی. زاویار کام کرنے دے، میں بے حد مصروف ہوں. اور روحان سے لب و لہجے میں بولی. مجھے بھی میرا کام کرنے دو، میں بھی بے حد مصروف ہوں. اور اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لاتے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. کس قدر جھوٹے تھے نا آپ. شادی کے شروع میں پڑھو، اور جب پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے نہیں دینا. سب ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ چٹک کر بولی. زاویار کا کہا بے ساختہ تھا. ماہا نے ناراضگی سے اسے دیکھا. یار شوہر کو نظر انداز کرنے والی عورتیں اللہ کی ناپسندیدہ ہوتی ہیں. مجھے بھی تو وقت دیا کرو. اب پڑھائی کا کیا کام؟ اس لیپ ٹاپ کتابوں کا نہ چاٹا کرو، مجھے پڑھا کرو بس. اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے اس کی تمام تر توجہ لیپ ٹاپ سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا. ماہا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا سر تکیے پہ رکھتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی. زاویار نے تیوریاں چڑھائیں. تھانے دار تو شاید غلطی سے بن گئے ہیں آپ. ڈگری تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے فلرٹنگ میں ہی کی ہوئی ہے. اس کی من مانیوں سے تنگ آ کر بولی. زاویار کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی جسے اس نے سرت سے سمیٹ لیا. یہ کیا حرکت ہے یار؟ ماہا نے لیپ ٹاپ بند کرنے کے دوران کوئی جواب نہ دیا، بس اپنے کام میں مصروف رہی.
لگتا ہے بحری ہو گئی ہو۔ وہ اسے عاجز کرنے کی خاطر بولا اور کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ کم سے کم اطلاع تو دیتی جاؤ کہ جا کہاں رہی ہو تاکہ تمہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اسے دروازے کی جانب جاتا دیکھ عقب سے ہی اس نے ہانک لگائے ماہا تب کی۔ مرنے جا رہی ہوں، وہ وہیں سے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ زاویار نے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا اور وہیں نیم دراز ہوتے پلکیں چپکائیں۔ چلو اچھا ہے، تمہیں ڈھونڈ کر وقت ضائع کرنا نہیں پڑے گا، دھیان سے مرنا۔ ماہا جو اس سے کچھ اچھا سننے کی خواہشمند تھی، اس کی اگلی بات پہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈالتے باہر نکل گئی۔ زاویار ہنستے ہوئے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جوں ہی نیچے لانچ میں پہنچی، وہاں صرف ظفر، حوریہ اور عبیر موجود تھے۔ حالانکہ فیملی کچھ شاپنگ کرنے کی خاطر مال گئی تھی، اس نے اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور کچن کی جانب بڑھی تھی، مگر راستے میں ہی چکر آنے کی بدولت وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ علی جو کسی سے فون پہ مصروف اندر کی جانب ہی آ رہا تھا، اس کی طرف بھاگا۔ بھابھی ماں، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اسے سہارا دیتے صوفے پہ بٹھایا۔ ماہا نے بامشکل مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بس چکر آ گئے تھے، شاید تھکاوٹ ہے شادی کی، میں چائے بنانے ہی جا رہی تھی۔ اس کی بات پہ دھیمے سے بولی، بھابھی آپ مجھے بول دیتی نا، میں بنا دیتی۔ عبیر اس کی حالت کے پیش نظر بولی، ارے کیا ہو گیا ہے، ایک ذرا سے چکر تو آیا ہے، میں جاتی ہوں۔ وہ ان سب کو ٹالتے اس کی جانب بڑھ گئی۔ حوریہ نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھائے تھے، وہ کچن میں بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اب میں بھی انہیں مخاطب نہیں کروں گی، اپنی باری ان کا کام بے حد ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارے کام کا کیا؟ یکدم اس کی نگاہ کچن کے دروازے پہ کھڑی حوریہ کی جانب اٹھی۔ ارے حوریہ آؤ، وہ ساس پین چولہے پہ رکھتی مسکرا کر بولی۔ جواباً وہ بھی دھیما سا مسکرائی۔ کس سے بات نہیں کرو گی تم؟ زاویار سے۔ اور کس سے؟ شادی سے پہلے اور ایون کی شادی کے شروع میں بھی یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ میری پڑھائی میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن اب ایک تھیسس بنانا میرے لیے محال ہو گیا ہے۔ وہ اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی اور حوریہ کے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا تھا۔ ارے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ موئز بھائی نے تھوڑی نہ کوئی ایسی کمٹمنٹ کی ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دلاسا دینے لگی۔ ویسے مزے کی بات، سارے شوہر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کمٹمنٹ کی ہو یا نہیں، لیکن بیوی پہ حق ایسے جماتے ہیں جیسے… یکدم اس کی نگاہ حوریہ کی جانب اٹھی جو کسی گہری سوچ میں غلطہ تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اسے اس کے سامنے ایسی باتیں قطعی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر بھی صرف تھیسس ہی رہ گیا ہے نا، اب تک میں نے پورا سیمسٹر یہاں پڑھا ہے۔ زاویار مجھے خود کھینچ کر ساتھ لے جاتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی میں اکتا جاتی تھی۔ وہ دودھ میں پتی ڈالتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ حوریہ کے چہرے کا رنگ کچھ حد تک بحال ہوا تھا۔ ماہا گہرا سانس بھرتے کپ لینے کی خاطر کیبن کی جانب بڑھی، مگر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے کی بدولت وہ بری طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ ماہا، حوریہ چلا کر اس کی جانب بڑھی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس کر جاؤ، کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی بولی جا رہی ہو۔ علی، زاویار بھائی، وہ اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولی۔ چاہے وہ گائنی کی ڈاکٹر نہیں تھی، جو شک و شبہات اسے ہو رہے تھے وہ اس جانب ہی اشارہ کر رہے تھے۔ اب تو ویسے بھی شادی کے بعد یہ فطری سا عمل تھا۔ کچھ ہی دیر میں لانچ میں سب کھڑے اسے ہی گھور رہے تھے۔ حوریہ کے کہنے پہ علی نے فوری طور پہ ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا تھا۔ کیا ہے، آپ سب ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ جل کر بولی۔ جب پوری رات لیپ ٹاپ استعمال کرو گی، آنکھیں پہ زور ڈالو گی، نیند نہیں پوری کر لو گی، تو یہی نتیجہ نکلے گا، وہ سختی سے بولا۔ ماہا نے روحانسی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لیکن کام بھی تو ضروری ہے، اپنی صحت سب سے پہلے ہے ماہا۔ مجھے وقت کی پابندی کرنے والے لوگوں سے شروع سے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے، یو نو ویری ویل۔ جب تمہاری پڑھائی لکھائی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر صحت خراب کرنے… بھائی ڈاکٹر آ گئے ہیں۔ علی دانت پیستے ہوئے اس کی توجہ ڈاکٹر کی جانب مبذول کرا گیا۔ زاویار نے ناراض نگاہیں اس پہ ڈالی اور ایک جانب ہو گیا۔ حوریہ ماہا کو اٹھاتے نیچے ہی رائکا کے کمرے کی جانب بڑھی، ساتھ ہی ڈاکٹر کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ اب اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو گیا کہ یوں تنہائی میں ڈاکٹر سے ملاقات کرنی پڑ جائے۔ زاویار کو اب واضح بے چینی ہونے لگی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے آپ سب کو، ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ اس کی حیران کن آواز پہ سب نے بیک وقت گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا، جو آج آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ زاویار کے چہرے سے اضطراب صاف واضح تھا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد حوریہ جو ہی کمرے سے باہر نکلی، زاویار تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، ماہا ٹھیک ہے؟ کہاں ہے وہ؟ حوریہ نے کمرے کی جانب اشارہ کیا جہاں سے ڈاکٹر باہر آ رہی تھی۔ وہ بنا کسی کی جانب دیکھے سیدھا کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اوکے حوریہ، میں چلتی ہوں، خیال کیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولتے باہر کی جانب بڑھی تو حوریہ نے مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے اسے الوداع کیا۔ ان کے جاتے ہی وہ ان سب کی جانب مڑی۔ کیا ہوا، آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا جی؟
ظفر پریشانی سے بولے۔ حوریہ نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، تبھی سر ہلایا۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن شاید یہ خبر سننے کے بعد کچھ ٹھیک نہ رہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھایا، سب کی منتظر نگاہیں اسی پہ جمی تھیں۔ بابا، آپ دادا بننے والے ہیں، وہ ہنس کر بولتے وہاں موجود ہر فرد کو زندگی کے نوید سنا گئی تھی سوائے علی کے۔ وہ ابھی تک خونگوں کی طرح اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا بولا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا کہ تم چاچو بننے والے ہو۔ اب گھر میں تم سب سے چھوٹے ہو، اس بات کا ٹیگ تمہارے اوپر سے ہٹ جائے گا۔ وہ ہنس کر بولی۔ علی نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اچھل کر معز اور ظفر کے گلے لگا تھا۔ ہم چاچو بننے والے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں نمی سی چھلکی تھی۔ حوریہ نے نرم گرم نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں نمی اسے بھائیوں کی آپسی محبت کا بہت اچھے سے بتا گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر عبیر کو ساتھ لگایا تھا۔ ظفر نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھتے اس ذات کا شکر ادا کیا تھا جس نے انہیں یہ دن دکھانا نصیب کیا تھا۔